کہ اللہ کی رحمت کو، کہ اللہ بخشش کرے گا، کیونکہ اب عمل کا دروازہ تو بند، اب جہنم کے خوف سے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی جوان تھا، اللہ کے خوف سے ڈرتا، گناہ چھوڑ دیتا نا، خوف کا فائدہ تھا. اب مرتے ہوئے آدمی کو خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گناہ تو ویسے ہی چھوڑ گئے اس کے، اب بلا وجہ ڈرے گا جہنم سے تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ وہ تو جہاں جانا ہے وہ تو اللہ لے کے جائے گا. اب تھوڑے دن رہ گئے، اس میں امیدیں دلانی چاہیے اس کو. بھائی آپ نے بڑے اچھے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، ہمیں پتا ہے آپ بچپن میں گھنٹیاں بجا کے بھاگتے تھے لیکن سوری بھی کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتا ہے آپ محلے کے بہت بڑے چور تھے، چپل چرایا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چرا رہے ہیں، پورا اربوں ڈالر چرا کے بھاگ گئے، آپ تو صرف چپل چرایا کرتے تھے. اب یہی تسلیاں اس زمانے میں دی جا سکتی ہیں، اتنا نیک تو کوئی ہے ہی نہیں کہ کچھ کرتا ہی نہ ہونا. تو اس قسم کی تسلیاں اس کو دی جائیں گی، یار چپل چرائے ہیں نا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، سمجھ رہے ہیں؟ تو تسلی، یہاں فائدہ ہے تسلی کا، اور تسلی نہ خوش نہ ہونے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان. برتھ ڈے پر خوش ہونے میں ایک نقصان ہے. شریعت آپ کا جو مزاج بنانا چاہتی ہے آپ اس مزاج کے خلاف چل رہے ہو. شریعت کہتی ہے جیسے جیسے عمر زیادہ ہو موت کو یاد کر کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. قدم تیرے سوئے مرقد ہیں، قدم مرقد کہتے ہیں قبر کو. قدم تیرے قبر کے روز بروز قریب جا رہے ہیں، اور نظر دنیا کی طرف، پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، کھائی میں گرے گا. جدھر جا رہا ہے اس کی تیاری کر. جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں تو یہ کانسیپٹ آپ کا نہیں ہوتا، آپ موت کو بھول رہے ہوتے ہیں، آخرت کی تیاری سے غافل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ خوشی ایسی خوشی ہے جو آپ کو آخرت کے قریب کرنے کے بجائے آخرت سے دور کر رہی ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، بے تکی خوشی ہے، مصنوعی طریقے سے منائی جاتی ہے جس کا کوئی تک نہیں بن رہا ہوتا، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، فائدے کے بجائے نقصان ہے. اور یہ پوری فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو ایک موٹی بات کہ خوش ہونے کے لیے ایسی خوشی جن کی کوئی ریزن ہے وہ کوئی کم ہے جو ہم خام خام بلا وجہ خوشیاں مناتے رہے بیٹھ کے. دیکھو انگریزوں کے پاس خوش ہونے کے مواقع ہیں ہی نہیں، اس لیے انہوں نے برتھ ڈے اور یہ ٹوپی ڈرامہ کچھ نکالے ہوئے ہیں تاکہ ہم سیلیبریٹ کریں، ہاں ہاں ہو ہلا گلا ہوگا. ان کے ہے ہی نہیں. وہ خوشیاں جو نیچرل خوشیاں تھیں وہ اس معاشرے میں ختم ہو چکی ہیں. باپ کا جس قوم کو یہ نہیں پتا چلو میرا ابا کون ہے، ابا بچہ پیدا کر کے غائب ہو جائے. ابھی ایک لندن سے ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز 10 سال سے اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، بیمار ہے. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی اپنی ماں کو دیکھنے نہیں گیا، ایک مرتبہ بھی. جس دن انتقال ہوا ہے اس دن تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ مجھے غم ہے کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اور آفس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں نے پچھلے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا، جو لوگ غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ ایک مشہور فتنہ ہے، ابھی کیا بار بار نام لوں. انہوں نے بڑی گوروں کی تعریف کی ہے کہ انگریز اگرچہ ان میں زنا بھی ہے، ہاں گے سیکس کا رواج بھی آ رہا ہے، اور ٹھیک ہے کچھ برائیاں ہیں، لیکن پھر بھی بہت سی چیزوں میں ہم سے بہت اچھے. پھر اپنے معاشرے کی برائیاں پیش کی. ہمارے ہاں کوئی برقعے میں بھی خاتون جا رہی ہوگی نا، بیچاری کا چہرہ کھلا ہوا ہو تو لوگ گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، اتنے ٹھرکی ہیں بد نظری میں. وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے انگریز. ہم تو صبح شام لوگوں کو ٹھگتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ آفس ٹائم پہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس کی ایک مثال دی تھی، وہ میں دوبارہ دہراتا ہوں. آپ کے ہاں کوئی آپ کی بچی کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئے، آپ نے بٹھایا گھر میں، لڑکے کے ابا سے پوچھا کہ اس کی ذرا خصوصیات بیان کریں آپ اپنے ہونہار بیٹے کی. اس نے کہا کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ میرا ہے کہ، بولو بھائی، کنفرم نہیں ہے. ڈی این اے سے پکڑا گیا تھا تو میں نے
ڈال دیا کہ ہاں میرا ہی ہے. یہ پہلی خصوصیت. دوسری, لڑکوں کا بھی شوقین ہے. یہ سینکڑوں لڑکیوں سے زنا کر چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پینے پلانے سے بھی شغف رکھتا ہے. بڑھاپے میں مجھے یقین ہے کہ جس بیٹے کو میں نے پالا, میری عمر 60 سال ہوئی تو فوراً اولڈ ہوم میں مجھے جمع کرا دے گا. یہ تو سوچو جو باپ کا یہ حشر کر رہا ہے وہ ساس سسر کی کیا خدمت کرے گا. یعنی وہ لڑکے کا ابا تعارف آگے کرے, لیکن گیس اور بجلی کا بل ٹائم پہ جمع کراتا ہے. آج تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی آفس سے لیٹ نہیں ہوا. یہ تمہارے پاکستانیوں کی طرح نہیں, دفتروں میں آ رہے ہیں 9 بجے کا ٹائم ہے تو 5 بجے شام کو پہنچ رہا ہے چھٹی کے ٹائم, اور وہاں جا کے سو رہا ہے. یہ نہیں ہے. صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے, صحت کا خیال کرتا ہے, جم جاتا ہے پابندی کے ساتھ, نہاتا ہے. یہ ایک آپشن, ایک اضافی خصوصیت. نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے, اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین. لیکن کا مطلب ہے نا اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے. یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے. اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ. نیکیاں اور بدیاں ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. بعض برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہیں, ان کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو ہم آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمارے حکومت کا نظام خراب ہے, ان کے سسٹم صحیح ہے. تو یہ کیا ہے کہ نہ وہ کیا بات کیا چل رہی تھی ہے بھی. 2 عیدیں تو لے کے شروع ہوا تھا, میں یہاں کہاں سے پہنچا. میں برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں ملیشیا گیا نا, جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا, کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں, اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قومی ہر وقت ساحل سمندر پہ, ہر وقت تفریح گاہوں میں. وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا بھاگو گھر کی طرف. گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے, ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا میں چلے جائیں, آتے آخر میں اپنے ٹھکانے اور گھونسلے کی طرف ہیں, بڑی محنت سے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو جس پرندے کو اپنے گھونسلے میں سکون مل رہا ہے اور انسان کو اپنے گھر میں نہیں مل رہا, خدا کی قسم اس پرندے کی زندگی اس انسان سے کروڑا گنا بہتر ہے. اور اگر آپ کو گھر میں نہیں مل رہا تو یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, یا تو آپ کی ذات میں, یا آپ کے گھر میں کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں مل رہا, یا آپ کے معاشرے میں فالٹ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ خوبیاں جو ہے نا جو ہم گنواتے رہتے ہیں صبح شام, اللہ کی نظر میں اگر یہ خوبیوں کی ویلیو ہوتی تو اللہ ان کو جنت میں بھیجتا نا, کہ تم بڑے اچھے تھے, تم جنت میں جاؤ, مسلمان سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. ہمارا والا اگر کرپشن کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے بوڑھے باپ کے لیے کر رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے, کسی اور کو کھلانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. غلط ہے, شروع نہ کر دیں کہیں آپ, ہاں شروع نہ کر دیں گے, جائز نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ کم از کم اپنی توند بھرنے کے لیے تو نہیں کر رہا نا. تو ان کے یہاں صرف بزنس, آفس, پیسہ, دولت, اس سے ان کی نظر ہٹتی نہیں ہے.
ہر چیز گھوم گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ پیٹ، دولت، پیسہ، بزنس. اب یہ جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں، بتاؤ کروڑوں اربوں روپے اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ کس پہ اڑا رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ. اپنے لیے اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے انسان تو اتنا مہنگا جانور مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گوشت اپنے چٹخارے کے لیے کوئی کر رہا ہو نا قربانی، تو اتنا مہنگا جانور نہیں خریدے گا وہ. یہ سستا قصائی سے آپ کو کئی گنا زیادہ سستا مل جائے گا. یہ تو غریبوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے اس سے، اللہ کو خوش کیا جاتا ہے. اتنا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم اپنے تہوار پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. اور دیکھو ان کے ہاں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تہواروں پہ، وہ عیاشیوں پہ ہوتا ہے، شراب کباب پہ، لڑکیوں پہ، زنا پہ. اسلام میں جو 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں ان میں عیاشیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. عید الفطر میں فطرانے نکلتے ہیں غریبوں کے لیے، خوش ہو کے بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں، ٹینشن میں بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں. ہے بھائی کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں نا صدقہ کرو، صدقہ بلائیں ٹلیں گی. ٹینشن میں بھی صدقہ، خوشی میں بھی. بقرعید میں کتنے غریبوں کے پیٹ بھرتے ہیں، کتنے غریبوں کے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا خوشی 2 قسم کی ہوتی ہے، جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے. برتھ ڈے آ گئی درمیان میں کہ وہ بھی جھوٹی موٹی کی خوشی ہے، بنائی بھی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور شریعت کے مزاج کے بھی خلاف ہے وہ. اور برتھ ڈے چاہے عام لوگوں کی ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، ہوتی وہ برتھ ڈے ہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ انگریز جب نے ایک برتھ ڈے نکالی تو اپنے ابا کی برتھ ڈے منانا تو ناجائز ہو گیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے وہ کیسے جائز ہو گئی؟ العبرۃ للمعانی لا للالفاظ. شریعت الفاظ کو نہیں دیکھتی، شریعت کہتی ہے حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. حقیقت میں اگر پیدائش کا دن منایا جا رہا ہے تو وہ چاہے عام لوگوں کا ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ برتھ ڈے ہی ہے. نام بدلنے سے حقائق نہیں چینج ہو جایا کرتے. تو اب میں ایک بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ خوش ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہوتی. ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آج 25 دسمبر ہے تو خوش ہو. کیوں ہو بھائی؟ کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا، اب تو چلے گئے نا دنیا سے. اب دوبارہ اگر پیدا ہونے کا چانس ہو یا ہو رہے ہوں تو چلو بات بھی ہے. وہ تو تھے، وہ دن تو گزر گیا، وہ 25 دسمبر کا. جبکہ مسلمان جو خوشی مناتا ہے سچی مچی کی ہوتی ہے، اور اس میں دونوں وجہ، روحانی بھی اور جسمانی بھی.